اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ساتھیوں، حاضر ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، اور آج کا ٹاپک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے متعلق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات کے متعلق یہ تقریر فرمائی۔ قرآن پاک کے پارہ 3 سورہ آل عمران آیت 49۔ اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردہ جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ نمبر 2، مادرزاد کوڑے کو اور اندھے کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردے کو زندہ کرنا۔ اور نمبر 4، جو کچھ کھایا جو کچھ گھر میں چھپا کر رکھا بچا کر رکھنا، اس کی اطلاع دینا۔ تو بنی اسرائیل نے فرمائش کی کہ مٹی کا پرند بنا کر تو اس کو اڑا دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ بنا کر مٹی سے اس کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب کیا کیونکہ یہ بہت عجیب و غریب پرندہ ہوتا ہے۔ اس کے دانت انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی کی طرح یہ ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ یہ انسانوں کی طرح بچے بھی جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہے یہ چمگادڑیں اڑتی رہیں، اور جب یہ ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی تو گر کر مر جاتی۔ یہ فرق اس لیے ہوتا تھا کہ بندہ خدا کے بنائے پرندے اور خدا کے بنائے پرندوں میں کچھ فرق رکھنا لازمی تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ 50 کوڑی اور 50 اندھوں کو اس شرط پر شفا ملی آپ کی دعا سے کہ وہ اس کے بعد ایمان لے کے آئیں گے۔ جہاں تک مردوں کو زندہ کرنے کی بات ہے تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا، آزر اپنے دوست کو اور ایک بڑھیا کے لڑکے کو، نمبر 3 ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور نمبر 4 حضرت سام بن نوح کو۔ آزر آپ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ ان کا جب انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کو پیغام بھیجا، آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام اپنے دوست سے 3 دن کی مسافت پہ تھے۔ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اس کی تدفین بھی ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام ان کی قبر کے پاس تشریف لے گئے، ان کو آواز دی تو وہ زندہ ہو گئے، زندہ ہو کے واپس بھی آ گئے، اور کافی سال جیے بھی اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کے لڑکے کے جنازے کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو آپ کی دعا سے وہ زندہ ہو گیا، اور اپنے کپڑے پہن کر اپنے جنازے والی چارپائی کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ کافی سال زندہ رہا، صاحب اولاد بھی ہوا۔ چوتھے نمبر پر ایک وہ بچی کا واقعہ ہے جو عشر وصول کرنے والوں کی چھوٹی بچی تھی۔ اس کے جنازے کے دوسرے دن آپ علیہ السلام نے اسے زندہ فرمایا، اور وہ کتنا عرصہ زندہ بھی رہی اور اس کے کافی بچے بھی ہوئے۔ بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان پر سکتہ طاری تھا، اور وہ اس کے بعد ہوش میں آ گئے۔ انہوں نے آپ کا انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ایسا مردہ زندہ کرو جس کو مرے ہوئے کافی سال ہو گئے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 1000 برس کا زمانہ گزر گیا، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے ان کی قبر پر جا کر اسم اعظم پڑھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کے قبر سے باہر نکل آئے، اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور کچھ دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو کھایا اور چھپایا، اس کا مفہوم حدیث شریف میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کھاتے اور گھروں میں چھپا دیا کرتے تھے
وہ بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے اپنے بچوں سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ خبر کہاں سے ہوتی ہے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بلا دیا کرتے ہیں، یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب سے اٹھا دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں اپنی بستی میں داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان میں چھپا دیا اور کہا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تو گھر میں کون ہے؟ تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ گھر میں سور ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا سور ہی ہوں گے۔ اس سب کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان کے اندر سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں خوب چرچا ہوا اور ان کو خوب طیش آیا اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام آپ کو لے کر مصر تشریف لے گئیں اور اس طرح آپ علیہ السلام شریروں کے شر سے بچ گئے۔